میاں نصیرالدین صاحبوں، اس دن اپن مٹیا محل کی طرف سے نہ گزر جاتے تو راجنیتی، ساہتیہ اور کلا کے ہزاروں ہزار مسیحوں کے دھوم دھڑکے میں نان بھائیوں کے مسیحا میاں نصیرالدین کو کیسے تو پہچانتے اور کیسے اٹھاتے لطف ان کے مسیحی انداز کا۔ ہوا یہ کہ ہم ایک دوپہری جامع مسجد کے آڑے پڑے مٹیا محل کے گڑھیا محلے کی اور نکل گئے۔ ایک نہایت معمولی اندھیری سی دکان پر پٹافٹ آٹے کا ڈھیر سنکتے دیکھ ٹھٹکے۔ سوچا سیوئیاں کی تیاری ہوگی، پر پوچھنے پر معلوم ہوا خاندانی نان بھائی میاں نصیرالدین کی دکان پر کھڑے ہیں۔ میاں مشہور ہے 56 قسم کی روٹیاں بنانے کے لیے۔ ہم نے جو اندر جھانکا تو پایا میاں چارپائی پر بیٹھے بیڑی کا مزہ لے رہے ہیں۔ موسموں کی مار سے پکا چہرہ، آنکھوں میں کائیاں، بھولاپن اور پیشانی پر مجے ہوئے کاریگر کے تیور۔ ہمیں گراہک سمجھ میاں نے نظر اٹھائی۔ فرمائیے۔ جھجک سے کہا، آپ سے کچھ ایک سوال پوچھنے تھے، آپ کو وقت ہو تو؟ میاں نصیرالدین نے پنچ ہزاری انداز سے سر ہلایا۔ نکال لیں گے وقت تھوڑا، پر یہ تو کہیے آپ کو پوچھنا کیا ہے؟ پھر گھر کر دیکھا اور جوڑا، میاں کہیں اخبار نویس تو نہیں ہو؟ یہ تو کھوجیوں کی خرافات ہے۔ ہم تو اخبار بنانے والے اور اخبار پڑھنے والے دونوں کو ہی نٹھلا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کام کاجی آدمی کو اس سے کیا کام ہے؟ خیر، آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھائی ہے تو پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا یہ تھا کہ قسم قسم کی روٹی پکانے کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ میاں نصیرالدین نے آنکھوں کے کنچے ہم پر پھیر دیے، پھر تریر کر بولے، کیا مطلب؟ پوچھیے صاحب نان بھائی، علم لینے کہیں اور جائے گا کیا؟ نگینہ ساز کے پاس؟ کیا آئینہ ساز کے پاس؟ کیا مینا ساز کے پاس؟ کیا رفوگر، رنگریز یا ٹیلی تنبولی سے سیکھنے جائے گا؟ کیا فرما دیا صاحب، یہ تو ہمارا خاندانی پیشہ ٹھہرا۔ ہاں، علم کی بات پوچھے تو جو کچھ بھی سیکھا اپنے والد استاد سے ہی۔ مطلب یہ کہ ہم گھر سے نہ نکلے کہ کوئی پیشہ اختیار کریں گے۔ جو باپ دادا کا ہنر تھا وہی ان سے پایا، اور والد مرحوم کے اٹھ جانے پر آپ بیٹھے انہی کے ڈھیے پر۔ آپ کے والد؟ میاں نصیرالدین کی آنکھیں لمحہ بھر کو کسی بھٹی میں گم ہو گئی، لگا گہری سوچ میں ہے۔ پھر سر ہلایا۔ کیا آنکھوں کے آگے چہرہ زندہ ہو گیا؟ ہاں، ہمارے والد صاحب مشہور تھے میاں برکت شاہی نان بھائی گڑھیا والے کے نام سے، اور ان کے والد یعنی کہ ہمارے دادا صاحب تھے اعلیٰ نان بھائی میاں کلن۔ آپ کو ان دونوں میں سے کسی بھی کوئی نصیحت یاد ہو؟ نصیحت کاہے کی میاں، کام کرنے سے آتا ہے، نصیحتوں سے نہیں۔ ہاں، وجہ فرمایا ہے، پر یہ تو بتائیے کہ جب آپ… ہم نے بھٹی کی اور اشارہ کیا۔ اس کام پر لگے تو والد صاحب نے سیکھ کے طور پر کچھ تو کہا ہوگا۔ نصیرالدین صاحب نے جلدی 2-3 کش کھینچے، پھر گلا صاف کیا اور بڑے انداز سے بولے، اگر آپ کو کچھ کہلوانا ہی ہے تو بتا ہی دیتے ہیں۔ آپ جانو، جب بچہ استاد کے یہاں پڑھنے بیٹھتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ الف، بچہ کہتا ہے الف، کہ بے، بچہ کہتا ہے بے، کہ جیم، بچہ کہتا ہے جیم۔ اس بھی استاد جوڑ کا ایک ہاتھ سر پر دھرتا ہے اور شاگرد چپ چاپ پروان کرتا ہے۔ سمجھے صاحب؟ ایک تو پڑھائی ایسی اور دوسری… بات بیچ میں چھوڑ سامنے سے گزرتے میر صاحب کو آواز دے ڈالی، کہو بھائی میر صاحب، صبح نہ آنا ہوا پر کیوں؟ میر صاحب نے سر ہلایا، میاں ابھی لوٹ کے آتے ہیں تو بتاویں گے۔ آپ دوسری پڑھائی کی بابت کچھ کہہ رہے تھے نا؟ اس بار میاں نصیرالدین نے یوں سر ہلایا کہ سکرات ہو۔ ہاں، ایک دوسری پڑھائی بھی ہوتی ہے۔ سنیے، اگر بچے کو بھیجا مدرسے تو بچہ نہ کچی میں بیٹھا نہ بیٹھا ہوا پکی میں، نہ دوسری میں اور جا بیٹھا تیسری میں۔ ہم یہ پوچھیں گے کہ ان 3 جماعتوں کا کیا ہوا؟ کیا ان 3 کلاسوں کا؟ اپنا خیال تھا کہ میاں نصیرالدین نان بھائی اپنی بات کا نچوڑ بھی نکالیں گے، پر وہ ہمیں پر داغتے رہے۔ آپ ہی بتائیے، ان 2-3 جماعتوں کا ہوا کیا؟ یہ بات میری سمجھ کے تو باہر ہے۔ اس بار شاہین نان بھائی میاں کلن کے پوتے اپنے بچے کچے دانتوں سے کھلکھلا کے ہنس دیے۔ مطلب میرا کیا صاف نہ تھا؟ لو صاحبو، ابھی صاف ہوا جاتا ہے، ذرا سی دیر کو مان لیجیے۔ ہم برتن دھونا نہ سیکھتے، ہم بھٹی بنانا نہ سیکھتے، بھٹی کو آنچ دینا نہ سیکھتے، تو کیا ہم سیدھے نان بھائی کا ہنر سیکھ جاتے ہیں؟ میاں نصیرالدین نے ہماری اور کچھ ایسے دیکھا کہ انہیں ہم سے جواب پانا ہو۔
بھی بڑے ہی مزے انداز میں کہا۔ کہنے کا مطلب صاحب یہ ہے کہ تعلیم بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ سری لا ہے صاحب مانا۔ میاں نصرالدین جوش میں آ گئے۔ ہم نے نہ لگایا ہوتا خومچہ تو آج کیا یہاں بیٹھے ہوتے؟ میاں کو خومچے والے دنوں میں بھٹکتے دیکھ ہم نے بات کا رخ موڑا۔ آپ نے خاندانی نان بھائی ہونے کا ذکر کیا کہ یہاں اور بھی نان بھائی ہیں؟ میاں نے گھورا۔ بہت رہے پر خاندانی نہیں سنی ہے، دماغ میں چکر کاٹ گئی ہے۔ ایک بات ہمارے بزرگوں سے بادشاہ سلامت نے یوں کہا، میاں نان بھائی کوئی نئی چیز کھلا سکتے ہو؟ حکم کیجیے جہاپناہ۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، کوئی ایسی چیز بناؤ جو نہ آگ سے پکے نہ پانی سے۔ کیا ان سے بنی ایسی چیز؟ کیوں نہ بنتی صاحب، بنی اور بادشاہ سلامت نے خوب کہی اور خوب سراہی۔ لگا ہمارا آنا کچھ رنگ لایا چاہتا ہے۔ بے صبری سے پوچھا کہ وہ پکوان کیا تھا؟ کوئی خاصی چیز ہوگی۔ میاں کچھ دیر سوچ میں کھو رہے۔ سوچا پکوان پر روشنی ڈالنے کو ہے کہ نصرالدین صاحب بڑی رکھائی سے بولے، یہ ہم نہ بتاویں گے، بس آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ ایک کہاوت ہے نا کہ خاندانی نان بھائی کنویں میں بھی روٹی پکا سکتا ہے۔ کہاوت جب بھی گڑھی گئی ہو ہمارے بزرگوں کے کرتب پر ہی پوری اترتی ہے۔ مزہ لینے کے لیے ٹوکا، کہاوت یہ سچی بھی ہے کہ۔ میاں نے ترہرا، اور کیا جھوٹی ہے؟ آپ ہی بتائیے، روٹی پکانے میں جھوٹ کا کیا کام؟ جھوٹ سے روٹی پکے گی؟ کیا پکتی دیکھی ہے کبھی؟ روٹی جناب پکتی ہے آنچ سے، سمجھے؟ سری لانا پڑا ٹھیک فرماتے ہیں۔ اس بیچ میاں نے کسی اور کو پکار لیا، میاں رحمت اس وقت کدھر کو؟ اور وہ لونڈیاں نہ آئی رومالی لینے؟ شام کو منگوا لیجیے۔ میاں ایک بات اور آپ کو بتانے کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ میاں نے ایک اور بیڑی سلگا لی تھی، سو کچھ پھرتی پا گئے تھے۔ پوچھے، ارے بات ہی تو پوچھیے گا، جان تو نہ لیویں گے؟ اس میں بھی اب کیا دیر، 70 کے ہو چکے، پھر جیسے اپنے سے ہی کہتے ہوں والد مرحوم تو کچھ کیے 80 پر، کیا معلوم ہمیں اتنی مہلت ملے نہ ملے۔ اس مضمون پر ہم سے کچھ کہتے نہ بن آیا تو کہا، ابھی یہی جاننا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے شاہی باورچی خانے میں تو کام کیا ہی ہوگا۔ میاں نے بیروکی سے ٹوکا، وہ بات تو پہلے ہو چکی نا؟ ہو تو چکی صاحب، پر جاننا یہ تھا کہ دلی کے کس بادشاہ کے یہاں آپ کے بزرگ کام کیا کرتے تھے۔ اجی صاحب کیوں بال کی کھال نکالنے میں پر تلے ہیں؟ کہہ دیا نا کہ بادشاہ کے یہاں کام کرتے تھے، سو کیا کافی نہیں؟ ہم کھسیانی ہنسی ہنسے۔ ہے تو کافی، پر ذرا نام لے لیتے تو اسے وقت سے ملا لیتے۔ وقت سے ملا لیتے خوب، پر کسے ملاتے جناب آپ وقت سے؟ میاں ہنسے جیسے ہماری کھلی اڑاتے ہو۔ وقت سے وقت تو کسی نے ملایا ہے آج تک؟ خیر پوچھیے، کس کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ دلی کے بادشاہ کا ہی نا؟ ان کا نام کون نہیں جانتا جہاپناہ، بادشاہ سلامت ہی نا۔ کون سے؟ بہادر شاہ ظفر کی؟ میاں نے کھینچ کر کہا، پھر الٹ پلٹ کے وہی بات، لکھ لیجیے بس یہی نام۔ آپ کو ان بادشاہ کے نام چٹھی رکھا بھیجنا ہے کہ ڈاک خانے والوں کے لیے صحیح نام پتہ ہی ضروری ہے۔ ہمیں بیٹر اپنی طرف دیکھتے پایا تو سر ہلا، اپنے کاریگر سے بولے، ارے وہ بپن میاں بھٹی سلگا دو کام سے نمٹیں گے۔ یہ بپن میاں کون ہے صاحب؟ میاں نے رکھائی جسے پھانکی کاٹ دی ہو۔ اپنے کاریگر اور کون ہوں گے؟ من میں آیا پوچھ لے آپ کے بیٹے بیٹی آئے، پر میاں نصرالدین کے چہرے پر کسی دبے ہوئے اندڑ کے آثار دیکھ یہ مضمون نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ اتنا ہی کہا، یہ کاریگر لوگ آپ کی شاگردی کرتے ہیں؟ خالی شاگردی ہی نہیں صاحب، گن کے مزوری دیتا ہوں۔ 2 روپے من آٹے کی مزوری، 4 روپے من میدے کی مزوری۔ ہاں، زیادہ تر بھٹی پر کون سی روٹیاں پکا کرتی ہے؟ میاں کو اب تک اس مضمون میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی، پھر بھی ہم سے چھٹکارا پانے کو بولے، باقر خانی، شیرمال، تافتان، بیسنی، خمیری، رومالی، گاؤں دیدہ، گازوان، تن کی۔ پھر تیور چڑھا، ہمیں گھور کر کہا، تن کی پاپڑ زیادہ مہین ہوتی ہے، مہین۔ ہاں، کسی دن کھلائیں گے آپ کو۔ ایک میاں کی آنکھوں کے آگے کچھ کوند گیا، ایک لمبی سانس بھری اور کسی گمشدہ یاد کو تازہ کرنے کو کہا، اتر گئے وہ زمانے اور گئے وہ قدردان جو پکانے کھانے کی قدر کرنا جانتے تھے۔ میاں اب کیا رکھا ہے؟ نکالی تندور سے نکلی اور ہضم